बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन करام, जिन्नात के वो 11 ग्रोह जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इनकी शक्लें क्या हैं और वो क्या कुछ करते हैं, इनके बारे में जानकर आप खौफ और हैरानी से सोचेंगे कि क्या जिन्नात ऐसे भी होते हैं। नाजरीन करام, जिन्नात पर बहस अज़ल से जारी है। बहुत से लोग इस खोज में रहते हैं कि जिन्नात कैसे होते हैं और वो क्या कुछ कर सकते हैं। इनकी शक्लें जानवरों जैसी होती हैं या इंसानों जैसी। जिन्नात के मौज़ूआत पर मबनी बहुत सी किताबों में इनके वजूद व मखलूक का जिक्र पाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जिन्नात के उन ग्रोहों का जिक्र करेंगे जो इस दुनिया में फैले हुए हैं और बवक्ते ज़रूरत इंसानों को तंग करते हैं। जिन्नात के ये 11 ग्रोह क्या कुछ करते हैं, आइए आपको बताते हैं। पहला ग्रोह, अरवाह खबीसा की एक किस्म किसी घर या मकान के अंदर सकूनत इख्तियार कर लेती है और इस घर के बासियों को ख्वाब और बेदारी में डराती और दुख तकलीफ़ पहुंचाती है। दुनिया के हर शहर में कोई ना कोई ऐसा घर और मकान ज़रूर होता है जिनमें ये जिन रिहाइश रखते हैं। ऐसे मकान और घर को आम तौर पर भाड़ा और असेब ज़दा कहते हैं। ऐसे मकानात और घरों में इस ग्रोह के जिन्नात मुख्तलिफ़ हरकतें करते हैं। बाज़ औक़ात घर के रहने वालों पर ईंटें और पत्थर बरसाते हैं, बाज़ जगह पखाना और गंदगी फेंकते हैं। कई घरों के दरीचे और अलमारियों से चीज़ें नीचे गिराते हैं और तोड़ते फोड़ते रहते हैं। कई बार यही जिन्नात और शयातीन घरों में कपड़ों और सामान को आग लगा देते हैं। ये ग्रोह गैर आबाद और तारीक मकानों में भी अपना बसेरा कर लेता है। इसीलिए हदीस शरीफ में है कि शाम के बाद अपने मकान के दरवाज़ों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में बाज़ मुसाफिर जिन्नात आकर इनमें बसेरा कर लेते हैं। बाज़ घरों और दुकानों की तरफ घुस जाते हैं और घरों में फसाद और झगड़े पैदा करते हैं और घरों में रहने वाले अफराद के दरमियान तफरका अदावत पैदा करते हैं। सफली आमलीन इसी ग्रोह से बहुत से काम करवाते हैं। दूसरा ग्रोह, ये वही ग्रोह है जिसमें ऐसे जिन्नात, शयातीन और अरवाह खबीसा शामिल हैं जो इंसानों पर मुसल्लत हो जाया करती हैं, जिससे इनकी सेहत ख़राब हो जाती है और सख्त लाइलाज अमराज में मुब्तला हो जाते हैं जो हुक्मा और डॉक्टरों की दवाओं से हरगिज़ इलाज पजीर नहीं होते। बाज़ दफ़ा इसी ग्रोह के जिन्नात इंसान के जिस्म के किसी ख़ास हिस्सा को मुतासर करते हैं तो वो हिस्सा शल, मफलूज और बेकार हो जाता है या इस पर कोई ज़ख़म नमूदार हो जाता है। जो लोग इस किस्म के शैतानी और जनूबी असेब का इनकार करते हैं, गोया वो हक़ाइक़ कुरान का इनकार करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़बानी फरमाते हैं कि शैतान ने मुझे छू कर अपने असेब से दुख और अज़ाब में मुब्तला कर दिया है। बाज़ औक़ात अरवाह खबीसा जब इंसानों पर मुसल्लत हो जाती हैं या सफली जादूगर अपने अमल या जादू के ज़रिए मुसल्लत कर देते हैं तो ये इंसानों को तरह तरह की तकलीफ़ में मुब्तला करती रहती हैं। इस ग्रोह के जिन्नात को तस्खीर किया जा सकता है। हिंदुस्तान, चीन और तिब्बत के लोगों में इस किस्म के सफली आमलीन बकसरत पाए जाते हैं। तीसरा ग्रोह, इस ग्रोह में शामिल जिन्नात अरवाह खबीसा अक्सर कब्रिस्तानों में और इनके गर्दोनवाह में अपना बसेरा करती हैं। ये जिन्नात ज़िंदगी में इंसानों के हमरा रहने वाली तिब्बी और हमजाद होते हैं जो मौत के बाद वजूद अंसरी से जुदा होकर कुछ अरसा मतवफ़ी लोगों की कब्रों पर मंडलाते रहते हैं। हिंदू लोगों में यह अकीदा आम तौर पर पाया जाता है कि मरने के बाद उनकी रूह भूत बनकर मुर्दा के अजीज़ व अकारीब पर बाज़ दफ़ा मुसल्लत हो जाती हैं। इसलिए ये लोग जब कभी अपने मुर्दे जलाने के लिए मरघट पड़ जाते हैं तो अपना लिबास और हुलिया तब्दील करके इस कदर मुबालगा करते हैं कि अपने मुर्दा के बाद सर, दाढ़ी और मूंछों तक मंडवा डालते हैं ताकि मौत के बाद इनके मतवफ़ी की रूह भूत बनकर इन्हें पहचान न सके। नेज़ हिंदू लोगों में ये भी रिवाज है कि मरघट में जिस वक्त ये लोग अपना मुर्दा जलाते हैं और मुर्दे की खोपड़ी जलकर तर्राक से फटती है तो वहाँ जिस कदर हिंदू जमा होते हैं सब के सब उल्टे पांव अपने घरों की तरफ दौड़ पड़ते हैं और पीछे देखने का नाम नहीं लेते। दरअसल इनका यह खौफ बेवजह नहीं होता। मुर्दा की रूह भूत नहीं बन जाया करती, बल्कि इसका हमजाद जो पैदाइश से इसके साथ लगा रहता है
موت کے بعد اس کے جسد عنصری سے الگ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ ہمزاد موت کے بعد متوفی کے کسی عزیز یا دوسرے شخص پر مسلط ہو جاتا ہے۔ چوتھا گروہ، شیاطین اور جنوں کا یہ گروہ بوچھڑ خانوں اور مذبح گاہوں کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے اور جانوروں کے خون اور ہڈیوں وغیرہ سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوبر، ہڈی، کوئلے سے استنجا کرنے سے اپنے اصحاب کو منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ یہ چیزیں جنات کی خوراک ہیں، اگر ان سے استنجا کیا جائے گا تو پھر وہ جنات کی خوراک کے قابل نہیں رہتی۔ دراصل بات یہ ہے کہ جنات ہڈی، گوبر اور کوئلے کو اسی طرح نہیں کھا لیتے، بلکہ ان میں سے فاسفورس اور کاربن کی قسم کی خارج ہونے والی گیسوں میں ان کی خوراک موجود ہوتی ہے۔ اس لیے بوچڑ خانوں اور مذبح گاہوں کے پاس اس قسم کے جنات اپنی مخصوص خوراک حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور بعض اوقات انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ پانچواں گروہ، جنات کا یہ گروہ پرندوں کی طرح ہوا میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ اسی گروہ کے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے رہتے تھے۔ اس قسم کے جنات کو اگر تسخیر کر لیا جائے تو یہ اپنے عامل کو مختلف ممالک کی سیر کرواتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات کا عامل ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ تبت کے علاقہ میں اس قسم کے عامل پائے جاتے ہیں۔ چھٹا گروہ، جنات و شیاطین کا چھٹا گروہ اصل ناری قسم کا ہوتا ہے، اور اس گروہ کے جن شیاطین کسی شخص پر مسلط ہو جائیں تو مریض انگارے کھاتا اور شعلے نکلتا ہے۔ ان جنات کے عامل آگ میں گھس جاتے ہیں اور آگ سے کھیلتے ہیں اور صحیح سلامت نکلتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات اور شیاطین جب انسان کے کان یا انگلی کو چھوتے ہیں تو وہ جل اٹھتی ہے۔ یہ جن اگر کسی مرد یا عورت پر مسلط ہو جائیں تو اسے سخت دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایسے مریض 24 گھنٹے بھی غسل کریں تو بھی ان کا جسم آگ کی طرح ہی رہتا ہے۔ ساتواں گروہ، اس گروہ کے جن شیاطین اکثر جنگلوں، باغوں، کھیتوں، درختوں اور جھاڑیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس گروہ کے جن و بھوت مختلف شکلوں صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں بعض بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض بڑی قوی ہیکل بھیانک شکل و صورت کے ہوتے ہیں اور رنگ برنگ کی سرخ، زرد اور سبز وردیوں میں ملبوس ہوتے ہیں۔ جو لوگ جنگل میں درخت کاٹتے ہیں وہ لوگ بعض دفعہ اس قسم کی جن شیاطین کے اسیب میں آ جاتے ہیں۔ اسی گروہ کے جن، بھوت اور ان کی قسمیں باغوں میں اور سرسبز کھیتوں میں سے بعض دفعہ انسانوں پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ اس قسم سے تعلق رکھنے والے جنات باغ باغیچوں جہاں پھول بکثرت ہوتے ہیں، خوبصورت کمواری نوجوان لڑکیوں اور بیاہی عورتوں پر بھی مسلط ہو جاتے ہیں اور عورتوں سے انسان کی طرح جماع اور مباشرت کرتے ہیں اور بہت خراب کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، خواب میں کسی مرد کا عورت سے جماع کرنا اور کسی عورت کا مرد سے مباشرت کرنا اس قسم کے اسیب کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ آٹھواں گروہ، یہ زانی اور شہوانی جنات و شیاطین کا گروہ ہے جو جوان مردوں، لڑکوں اور عورتوں نیز خوبصورت کمواری نوجوان لڑکیوں پر مسلط ہو کر غلط ترکیب دیتا ہے۔ اس گروہ میں لوتی جنات اور شیاطین بھی ہوتے ہیں جو مردوں سے لواطت کے قبیح فعل کا ارتکاب فاعلی اور منصولی دونوں صورتوں میں کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ یہ شیاطین جن لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں وہ ہرگز کسی صورت میں اس فعل سے باز نہیں آتے۔ ان کے لوتی تسلط اور تصرف سے بعض اشخاص اپنی جوان خوبصورت عورتوں سے منہ پھیر کر دیوانہ وار دن رات فطری وضع کے خلاف فعل کرتے ہیں اور ذرا نہیں شرماتے، اور بعض مفعولیت کی صورت میں مرتے دم تک دوسروں سے یہ شرمناک اور حیا سوز فعل کراتے پائے جاتے ہیں۔ بعض مرد اپنی بیویوں سے بھی یہ غیر فطری فعل کرتے ہیں۔ اس گروہ کے متاثرہ مریض مرد عورت کا علاج کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس گروہ کے جنات و شیاطین کے عامل بھی اکثر زانی ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اس گروہ کے جنات و شیاطین سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ نواں گروہ، اس گروہ میں شامل جنات و شیاطین انسانوں پر مسلط ہو کر انہیں بیمار کر دیتے ہیں اور انسانوں کا خون چوستے ہیں۔ یہی ظلم حیوانات پر بھی مسلط ہو جایا کرتے ہیں۔ اکثر دودھ دینے والی گائیں، بھینس اور بکریوں، بھیڑوں پر ان کا تسلط ہو جاتا ہے۔
اس قسم کے جن شیاطین کے عامل بھی اکثر لوگوں کے مال مویشیوں پر انہیں مسلط کر دیتے ہیں اور جانوروں کے بچے مرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کے دودھ اور مکھن میں کمی بیشی میں ان جن شیاطین کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ 10واں گروہ۔ اس گروہ میں شامل جن شیاطین بتوں اور مورتیوں میں گھس کر لوگوں میں بت پرستی کے مشرکانہ رسم و رواج کا معجب بنتے ہیں۔ اس قسم کے جن و شیاطین طرح طرح کے مکر و فریب سے اپنے پجاریوں کو اپنی پرستش میں پھنسائے رکھتے ہیں۔ جب کبھی ان کے پجاری ان کو چوکی بھرنے یا سلام اور سجدے کے روزانہ فرائض ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو یہ جن و شیاطین ان پر اور ان کے گھر والوں پر مسلط ہو کر انہیں ستاتے ہیں اور دکھ پہنچاتے ہیں۔ بعض چڑواہے طلب کرتے ہیں اور قربانیاں مانگتے ہیں۔ کلکتہ کی کالی دیوی جو ایک سخت قسم کی خونخوار اور شفاق قسم کی بھوتنی ہے، اس معاملے میں بہت مشہور چلی آتی ہے اور یہ چڑیل دیوی اپنے پجاریوں سے انسانوں کی قربانی طلب کرتی رہی ہے اور جب تک کئی بے گناہ اس کی دہلیز پر ہر سال ذبح نہیں کیا جاتے تھے، یہ اپنے پجاریوں سے ناراض سمجھی جاتی تھی۔ اس کی خوفناک اور ڈراؤنی سیاہ صورت، جس کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کی بڑی مالا پڑی ہوئی ہے، آج تک اس کے شیطانی ظلم و ستم کی شہادت دے رہی ہے۔ 11واں گروہ۔ اس گروہ میں وہ جنات اور شیاطین شامل ہیں جو کاہنوں، ساحروں، جادوگروں اور سفلی عاملوں کے پاس خبریں لاتے ہیں۔ اس طرح کے سفلی عامل اپنے خبیث موکلوں کی طرح پلید رہنے اپنے ارد گرد گوبر اور گندگی کا حصار کرتے ہیں۔ اس قسم کے جن و شیاطین اور ارواح خبیثہ کے عاملین کے نمونے اگر دیکھنے ہوں تو ہندوؤں کے کمبھ کے میلے میں ان مادر زاد ننگے میلے کچیلے گندگی کھانے والے سادھو کو جا کر دیکھو جو ہزاروں کی تعداد میں اس میلے میں شامل ہوتے ہیں۔ وہاں ان الف ننگے اور گندے غلیظ لوگوں کا ایک لمبا جلوس نکلتا ہے اور ہندو مرد عورتیں لاکھوں کی تعداد میں دو طرفہ قطار باندھ کر ان کے درشن کے لیے بڑے ادب اور احترام سے کھڑے ہوتے ہیں اور سب کے سب ان کے آگے ہاتھ جوڑے ڈھنڈورت بھرت اور زمین پر اوندھے اور دوہڑے ہو کر آتے ہیں۔ ان میں جو سادھو بہت ڈراؤنی خوفناک صورت والا اور بہت میلا کچیلا اور گندا غلیظ ہوتا ہے، وہی لعنتی بڑا غیانی سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل عقیل حیدر وائس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔